بکر صدیق مجسمہ مہر و وفا، پیکر صدق و صفا، مزاج شناس مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ. کون؟ جناب سیدنا صدیق اکبر کی ذات اگر پوچھنا چاہتے ہو حضرات محترم تو آؤ اب میں گفتگو شروع کرنے لگا ہوں. آؤ اگر صدیق اکبر کا مقام دیکھنا چاہتے ہو، ملنگ کیا جانے ابو بکر کیا ہے. ابو بکر کا نام آپ کو ترمذی میں ملے گا، ابو بکر کا نام آپ کو مسلم شریف میں ملے گا، ابو بکر کا نام آپ کو بخاری شریف میں ملے گا، ابو بکر کا نام آپ کو ابن ماجہ میں ملے گا، ابو بکر کا نام آپ کو حدیث کی ہر کتاب میں ملے گا، ابو بکر کا نام آپ کو قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں اشارتاً ملے گا. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس آیت میں باقی صحابہ بعد میں شامل ہیں. سب سے پہلے جو ذات اس آیت میں شامل ہے وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. 1.25 لاکھ صحابہ بعد میں شامل، سب سے پہلے ابو بکر صدیق شامل. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی پر پرکھ کے کامیاب قرار دیا. 1.25 لاکھ سے بعد میں شامل ابو بکر صدیق اس آیت کے اندر سب سے پہلے شامل. وسان یسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تخزن ان اللہ معنا. اس میں ہے ہی صرف اور صرف ایک مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، دوسرا صدیق اکبر کی ذات ہے. الذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. ایک وہ ذات ہے جو صدق کو لے کے آنے والی ہے، ایک ہے صدق، ایک ہے صدق کو لانے والی. وصدق بہ، ایک ہے تصدیق کرنے والی. مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑے، اے علی المرتضیٰ وصدق بہ سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے نزدیک حضرات کی ساری تفاسیر کہتی ہیں کہ وصدق بہ سے مراد مولا علی کی ذات. میں نے کہا مولا علی سے پوچھا. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں مولا علی سے پوچھا اے علی المرتضیٰ وصدق بہ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا والذی جاء بالصدق، صدق سے مراد قرآن ہے. جاء بالصدق، صدق کو لانے والی ذات حضور کی ذات ہے. وصدق بہ، مولا علی فرماتے ہیں میں جب ایمان لایا میں تو بچوں میں شامل تھا، میری عمر 10 سال تھی. وہ سب سے پہلا بندہ جس کی عمر 37 سال تھی، بالغ مردوں میں جو شامل تھا، آزاد مردوں میں جو شامل تھا، محمد عربی کا جس کو سب سے پہلا امتی بننے کا شرف نصیب ہوا وہ ابو بکر ہے. وصدق بہ سے مراد مجھ علی کے نزدیک ابو بکر کی ذات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر علماء اہل سنت
آسان لگنے چاہیے، آپ کے چہروں میں مسکراہٹ آنی چاہیے. یہ قدرتی وتیرہ ہے کہ ہمیشہ منفی پروپیگنڈا پہلے آتا ہے، بعد میں مثبت انداز میں اس کا جواب دیا جاتا ہے. مثبت انداز میں جواب دینے والے طریقے بھی ہلکے انداز میں ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا اس کا منفی پروپیگنڈا ہو جائے گا. آج کل نیٹ پر بھی اس کا شور مچا ہوا، بڑے بڑے نام بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. میں ان کو یہ تھوڑی دیر بعد نیٹ پہ جائے گی اس کی وساطت سے عرض کر رہا ہوں کہ تمہاری تفسیروں میں وسطہ کا بہی سے مراد علی ہے، اور مولا علی کے نزدیک وسطہ کا بہی سے مراد ابو بکر ہے. مولا علی کے نزدیک کیا ہے؟ وسطہ کا بہی سے مراد کیا ہے؟ بولو بولو. ہم نے صرف علی کو نہیں مانا، علی کو بھی مانتے ہیں اور علی کی بھی مانتے ہیں. حضرات محترم کون ابو بکر صدیق؟ میں اس رمانہ جب بعد میں آؤں گا کہ کون ابو بکر. پہلے چونکہ میں نے یہ ذکر چھیڑ دیا وہ امام زین العابدین. کون امام زین العابدین؟ العابدین. وہ حسینی سید جو حسین کی اولاد سے واحد بچہ کربلا میں مردوں میں وہ امام زین العابدین. اور واقعہ کربلا کے بعد ایک روایت 40 سال اور ایک روایت 25 سال واقعہ کربلا کے بعد مدینے میں زندہ رہے. گویا کہ آپ کا دور صحابہ کا دور گزرنے کے بعد تابعین زیادہ تھے صحابہ کا. جب آپ پیدا ہوئے آپ نے صرف 2 سال صحبت پائی، 10 سال صحبت پائی امام حسن اور امام حسین سے. آپ کی عمر 23 سال 23 ایئرز. آپ نے علم دین حاصل کہاں سے کیا؟ ایک بندے نے اعتراض کیا اتنے اونچے خاندان سے ہو کر، حسین کا پتر ہو کر، مسجد نبی میں لوگوں کے مجمع سے گزرتا ہوا یہ اس زید کے پاس بیٹھ کے پڑھتے ہو. یہ زید اس کا والد ہے اسلم، اور اسلم ہے عمر فاروق کا غلام. عمر فاروق جب اپنے دور خلافت میں اس اسلم کو لے کر، آپ نے وہ واقعہ علماء سے سنا ہوگا کہ ایک عورت تھی، بچہ ہونے والا تھا، تو اس نے کہا عمر کو نہیں پتا میری حالت کا، میرے بچے جو ہیں وہ بھوکے ہیں اور میں نے روڑ ہانڈی میں رکھے ہوئے ہیں. عمر فاروق بھیس بدل کے ادھر گئے ہوئے تھے، تو آپ واپس آئے، آپ نے اپنے غلام اسلم کو لیا. یہ اسلم ہے، وہ اسلم کا بیٹا زید مسجد نبوی میں نبی کی حدیثوں کا علم پڑھا رہا ہے. امام زین العابدین لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے کسی ملنگ نے پوچھا جناب اتنا اونچا خاندان حسین کا بیٹا ہو کر یہ اس زید سے پڑھتے ہو؟ فرمایا محمد عربی کا علم جن صحابہ سے مجھے ملے گا صحابی کو اپنا استاد بناؤں گا. یہ کس کی زبان ہے؟ امام زین العابدین کی، جس کو شیعہ حضرات چوتھا امام مانتے ہیں.
امام زین العابدین امام حسین کا بیٹا آپ کے امام زین العابدین کے بیٹے کا نام تھا محمد باقر. محمد باقر کے بیٹے کا نام تھا جعفر صادق. حضرت جعفر کی روایت سناؤں. حضرت جعفر بن محمد امام باقر کو حدیث کی سند میں محمد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. جعفر بن محمد فرماتے ہیں میں نے اپنے والد سے پوچھا. جعفر بن محمد فرماتے ہیں میں نے اپنے والد محمد سے پوچھا اور محمد نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد سے سنا. اب محمد فرماتے ہیں میں نے اپنے والد سے سنا. اس سے مراد امام زین العابدین. اس سے مراد کیا ہے؟ امام زین العابدین. وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ جو بندہ ابو بکر کو صدیق نہیں مانے گا وہ ہمارے نزدیک مسلمان نہیں ہے. وہ بات جو قاری غزل صاحب کہہ رہے ہیں اعلان میں یہ بات ان کی نہیں, یہ بات امام زین العابدین کی ہے. امام زین العابدین نے یہ فرمایا. بلکہ یہ جو سورہ شرکیات نمبر 10 آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی, یہ عنوان بنایا. کیوں؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو اصالِ ثواب کے لیے تھا, یہ میں نے کیوں عنوان بنایا؟ حضرت امام زین العابدین آپ کی خدمت میں ایک بندہ آیا, اس نے جناب سیدنا صدیق اکبر کا نام ذرا ہلکے لہجے میں لیا. ایک ہوتا ہے گالی دینا, ایک ہوتا ہے آج کا ملنگ تو سیدھا سیدھا کہتا ہے منافق ہے. یہ تو گالی سے بھی نیچا کام ہے نا. لیکن اس نے گالی نہیں دی, منافق نہیں کہا, کافر نہیں کہا, صرف ابو بکر کا نام ہلکے انداز میں لیا, صرف ہلکے لہجے میں لیا, خفیف انداز میں لیا. آپ نے اس سے پوچھا تم مسلمانوں کی پہلی جماعت سے ہو؟ اس نے کہا پہلی جماعت کون؟ امام زین العابدین نے سورہ حشر کی یہ آیت نمبر 10 میں نے پڑھی نا, انہوں نے آیت نمبر 8 پڑھی. آیت نمبر 8 پڑھی. انہوں نے کہا کہ تم نے ابو بکر کا نام میرے سامنے ہلکے لہجے میں لیا. بلکہ ایک اور میں بات کرتا جاؤں, تہذیب الکمال بڑی معتبر کتاب ہے. امام زین العابدین سے کسی بندے نے پوچھا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کا نبی سے تعلق کیسا تھا؟ امام زین العابدین مدینے میں تھے اس کا. آپ نے روزے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جو تعلق اب ہے. امام زین العابدین نے روزے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جو تعلق اب ہے ابو بکر اور عمر کو اب ہے. ابو بکر اور عمر کو ساری زندگی رہا. اور امام زین العابدین نے فرمایا کہ وہ بندہ جو ابو بکر سے محبت رکھے گا ان کو عزیز جانے گا, اس کے دین کا معاملہ میں اپنی گردن پہ لیتا ہوں. یہ جملہ میرا نہیں, زین العابدین کا ہے اور یہ تہذیب الکمال میں لکھا ہے. اور سیر اعلام النبلا بہت بڑی کتاب ہے, بڑی معتبر کتاب ہے.
اس میں سے ساری تاریخیں نکلی سیر اعلام النبلا امام زین العابدین نے فرمایا ابو بکر سے محبت کرو ان کو عزیز جانو تو تم اپنا دین میری گردن پہ سمجھو یعنی میں ذمہ دار ہوں تمہارے ایمان کا مطلب کیا ایمان چاہتے ہو تو ابو بکر کو محبوب رکھو یہ کس کا قصہ امام زین العابدین کا اب یہ بندہ جس نے نام ہلکے نے لیا اس سے پوچھا تم مسلمانوں کی پہلی جماعت سے ہو انہوں نے کہا جناب میں تو نہیں پتا پہلی جماعت کیڑی انہاں سورہ حشر کی آیت نمبر 8 پڑھی فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ جس نے دین کے لیے ہجرت کی مکہ چھوڑا مکہ چھوڑ کے اپنا وطن چھوڑا اپنا گھر چھوڑا خاندان چھوڑا قبیلہ چھوڑا اپنا مال کاروبار اپنی تجارت سب کو چھوڑ چھاڑ کے پہنچے مدینہ المنورہ کے اندر فضل من اللہ اللہ کا فضل و رضوانہ اس کی رضا چاہتے ہوئے وینصرون اللہ اور انہوں نے اللہ کی مدد کی ورسول لاہو اور اللہ کے رسول کی مدد کی کون مہاجر فرمایا اولئک هم الصادقون میری بات نہیں میرے پیر کرم شاہ کی میرے استاد محترم کی بھی بات نہیں کسی محدث مفسر کی بھی بات نہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ جن جن لوگوں نے ہجرت کی اولئک هم الصادقون اولئک جمع کی ضمیر ہے جیسے انگریزی میں کہتے ہیں دوز وہ سارے کے سارے ایسی عربی میں کہتے ہیں اولئک جنہوں نے بھی دین کے لیے ہجرت کی اے اللہ کی کتاب ملام کہتا ہے کچھ اچھے نہیں تھے فرمایا اولئک هم الصادقون قرآن کہتا ہے سارے سچے تھے امام زین العابدین یہ آیت پڑھ رہے ہیں اس مرتد کے سامنے اس گستاخ کے سامنے فرمایا یہ ہے پہلی جماعت تم اس میں وہ کہتا ہے جناب میں پچھو جمعہ آپ نے فرمایا پھر تم پہلی جماعت میں نہیں تو دوسری جماعت میں وعدہ جناب دوسری کیا انہاں کیا اگے آیت نمبر 8 پڑھی سورہ حشر دی آیت نمبر 9 امام زین العابدین آیت نمبر 9 پڑھی فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ